ہمارا اپنا جی ویلکم بیک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق تاج والتاج. جی جنرل کوشچن آنسر پلیز ریزیوم کریں. کسی نے کوئی بات دریافت کرنی ہے اپنے متعلق. السلام علیکم مائکس سر. انمیوٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ اب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نام بتائیے گا. سر میں کنزاتا جی میں جی کنزاتا جی بات کر رہی ہوں. کنزا تاجی. کنزاتا جی. اوکے اوکے. آج سر اور بھی لوگ آپ ہیں کی شو میں یا رہنمائی صرف تم چاہیے ہی ہو تھی. کنزا تاجی؟ نہیں سر جی اصل میں نا میرے اور بھی مائنڈ میں لوگ ہیں 3 شو 4 میں. کوشچن تھے. اچھا جی چلو جی پوچھو. بس یہ ان کا پلیز مجھے رہنمائی فرما دیں. سر جب میں آپ سے بیعت ہوئی تھی نا مارچ میں تب آپ نے جی مجھے بیٹا. ذکر عطا فرمایا تھا یا وہابوں کا. تو میں آپ سے نا اس کی تعداد پوچھنا بھول گئی. تو اور شادی کے لیے آپ نے مجھے عطا فرمایا تھا 33 بار سورۃ کوثر اور 2300 ٹائم جو ہے وہ یا لطیف ہو. لیکن سر میں اس سے پہلے نا میں 6000 بار بسم اللہ شریف کا 40 دن کا نا وظیفہ کر رہی تھی. جیسے ہی وہ میرا وظیفہ ختم ہوا نا مارچ کے تقریباً کوئی لاسٹ میں بٹ میری جو آپ سے بیعت ہو چکی تھی وہ مارچ کے شروع میں ہوئی تھی. لیکن وہ اس ذکر کے بعد سر میرے سے بالکل نماز تک نہیں پڑھی جا رہی تھی. ایون 2 مہینے تک میرے سے وہ ذکر بھی شروع نہیں ہوا اور وہ رشتے والا جو یا لطیفوں والا ذکر بھی میں نہیں شروع کر سکی. میں جب شروع کرتی تھی میری طبیعت یا تو خراب ہو جاتی تھی یا کچھ نہ کچھ ایسی رکاوٹ آ جاتی تھی میرے سے نہیں پڑھا جا رہا تھا. اور میرا نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا. ایون میرے اندر غصہ اس قدر تھا کہ میں ہر بندے کو نا اپنا دشمن سمجھ رہی تھی اور جو میرے منہ میں آتا تھا اللہ پاک جی مجھے معاف کریے میں بول دیتی تھی اس بندے کو. انسان کو مینس کیا لیکن یعنی انسان نہیں سمجھ رہی آپ تھی. کا رجت کا میرا خیال میں کہ تھوڑا رجت کا شکار ہوئی ہیں پھر اس کا مطلب تھوڑی سی کیونکہ شاید پہلے سے کچھ ذکر اس کا. کیونکہ آپ ڈیٹ آف برتھ بتائیے. جی سر میرا جو ہے 1 جون 1991 ہے. میرا نام پہلے نسیم تھا. آپ نے مجھے کنزا تجویز کیا تھا کہ آپ نام اپنا نا کنزا رکھ لیں تو اب مجھے کنزا ہی بولتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی یعنی کہ جنہیں نہیں پتا تو وہ نسیم کال کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد ابھی ٹھیک تک ہے نا اس کا میرے ساتھ یہی بہت معاملہ تھا آسان سر. حل ہے. جی ٹھیک ہے جی سمجھ جی گیا. واپس سے ریسٹور کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ کے لیے. آپ ایک کام کرو, ایک تو جی یا سلام کا جو ہے نا کھلا ذکر پڑھیں, یا سلام پڑھیں صرف. ٹھیک ہے کوشش کریں جی زیادہ جی تر باوضو رہو. نمبر 1 یا سلام پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ابھی روک دو ابھی, جی کیونکہ بعض لوگ ظاہر ہے سامنے سے آ کر ذکر لیتے ہیں نا جب یا بیٹھتے ہیں سامنے تو پھر زیادہ معاملات کا ہمیں پتہ چلتا. کچھ ایلیمنٹس جی جی ظاہر ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہوئی ہے, ثقل پیدا ہوا ہے. ایک تو کالا پہننا بند کریں سب سے پہلے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جی 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 وہ میں نے زندگی کی تبھی چھوڑ دیا. زندگی کی ناکامیوں کی طرف نہیں دیکھو, بیکاز کہیں نہ جی کہیں انٹرنلی یو آر ویری ہرٹ اینڈ یو آر جی ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ فار مینی تھنگس. اسکیپ جی حاصل کرنا چاہتے ہو بہت ساری چیزوں سے, جی اور سارے بنی نو جی آدم جو ہے وہ اسکیپ ہی حاصل کرنا چاہتی ہے بیسیکلی. دوسرا یہ کرو کہ 15 جی سے 20 منٹ نا ڈیلی یوٹیوب پہ یا کسی پر فنی ڈاگس کی ویڈیوز دیکھو. جو یہ چھوٹے کتوں کے جی بیبیز ہوتے ہیں مستیاں کرتے ہیں, ان کی ویڈیوز 10 منٹ دیکھیں یا 15 منٹ ڈیلی یوٹیوب پر. یہ کتنے دن دیکھنی جی ہے جی ویڈیوز؟ 20 سے 25 دن کافی ہے آپ کے لیے. یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, رجت ختم ہو جائے گی. جی. اور سر آپ نے کل مجھے عطا فرمایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وہ کل سے جب میں نے پڑھنا شروع کیا نا تو تب میرا کچھ مینس کہہ لیں کہ دماغ ٹھکانے آیا ہے. ورنہ ابھی نہیں اب بھی ٹھیک میں ہو جائے گا جاری رکھوں انشاءاللہ, یا اس ٹھیک ہو کو بھی جائے چھوڑ دوں گا. کون سا ذکر؟ بسم جو اللہ کل الرحمن آپ نے الرحیم. مجھے عطا نہیں فرمایا وہ تو تھا. جاری رکھو, وہ نہیں بھی نہیں سر چلے وہ گا. تو اس کے بعد وہ بھی چلے گا. بسم اللہ اعوذ باللہ شریف تو اس والا کے بعد چلے گا. میرے سے اعوذ پڑھی باللہ ہی والا نہیں گئی. اعوذ باللہ والا چلے گا. نہیں پڑھوائیں گے تمہیں بسم اللہ. ابھی ذرا تھوڑا کلینزنگ کی طرف زیادہ ہمیں وہ فوکس کرنا جی پڑے جی گا سر. سر آپ نے کہا ایوری ٹائم آپ نے یا سلام پڑھنا ہے اور جو ہے یہ پھر میں کس ٹائم میں نے پڑھوں کہا گی؟ کہ یا سلام آپ کھلا پڑھیں صبح سے رات تک جتنا ہو جی جائے. جی 2000 5000 10,000 11,000 کوئی لمٹ نہیں ہے.
یا سلام جو ہے ٹھیک ہے، وہ وداؤٹ وضو بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں وداؤٹ وضو پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو میں پڑھا جی جا جی سکتا ہے یا سلام جو ہے وہ، اس میں پھر تخصیص جی جی وہ ختم ہو ٹھیک جاتی ہے جب ایز اے میڈیسن جب پڑھوایا جاتا ہے تو ہمیں میڈیسن میں پھر بریک نہیں لینا ہوتا۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والا جو ہے وہ پھر میں صبح شام پہ کر لوں وہ بھی کیونکہ صبح شام جی ضروری کرنا ہے آپ نے، ورنہ یہ معاملہ رکے گا نہیں، کیونکہ جی ستارہ سر غیر مستقیم ہے آپ کا۔ جی 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 سر پھر میں یا وہابو اور وہ جو ہے یا لطیفو والا عمل وہ کب شروع کروں یا گی؟ وہاں آپ کی کتنی تعداد پڑھ رہے ہیں آپ؟ سر میں نے نا 2 دن بڑی مشکل سے میں نے ہمت کر کے نا 2 مہینوں بعد کوشش کی کہ نہیں میں نے شروع کرنا ہے، میرے مرشد نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے 2 دن ہی پڑھا تھا، تیسرے دن پڑھنا تھا تو اس دن ایسے تھا کہ میں خودکشی کر لوں، مجھے اچھا بہت ٹھیک ہے، ہی ابھی نا زیادہ ہو رہا 40 تھا۔ ڈیز کے لیے یہ ساری چیزیں روک دیں، 40 ڈیز کے لیے۔ جی دوسرا یہ جی کہ صبح کو اٹھ کے واک کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، ننگے پیر واک کریں، اگر گھاس نہیں ہے تو گھر میں پھر لو، ماربل پہ پھر لو، کہیں بھی پھر لو۔ جی جی صبح کو آپ کو نا جو پوری ننگے رات پہ انرجی کا فلو اکیومولیٹ ہو رہا ہے نا باڈی میں، یہ ہمیں جی ڈاؤن ابزارپشن دینی ہے، یعنی جی جی اس کو ہمیں زمین میں ارتھ کرنا پڑے گا۔ سب سے بیسٹ تو جی یہ ہے کہ کوئی درخت تمہارے پاس ہے تو اس کو صبح صبح جا کے سلام کرو، باتیں کرو، ہو سکے تو اس کو گلے لگا لو درخت کو تھوڑی دیر، 2 منٹ کے لیے ایسے بات چیت کرو، ہاتھ پھیرو اس پہ، پیار کرو اس کو۔ یہ ریمیڈی بہت ٹھیک ہے کوئکلی ورک کرتی ہے رجت کو ختم کرنے کے لیے، اور تمہارے کو جی درخت کو ٹھیک ہے دیکھنا پڑے گا، سمجھ رہے ہو، کیونکہ ڈیٹ جی آف جی برتھ ایسی ہے 1991 ہے، تمہیں جی گرین جی آبجیکٹ دیکھنا پڑے گا بار بار، کبھی نہ کبھی۔ جی جی سر جیسے جیسے گرین کا انٹیک بڑھے گا جی نا، دیکھو کہ شانتی آ جائے گی طبیعت میں، سکون ٹھہراؤ آ جائے گا گرین کا، کیونکہ کم ہے ایلیمنٹ، اثارت کی میلیفیکیشن پائی جی جی جاتی ہے اس ڈیٹ آف برتھ پہ۔ سر جی سر مجھے ایک بات ہے کہ میری بچپن سے وش ہے کہ بہت ہی اچھے خاندان میں، بڑے خاندان میں، مینس جو ویل سیٹلڈ لوگ ہوں ان میں میری شادی ہو، مینس جو انسان مجھے رانی ہی بنا کے رکھے، تو مجھے یہ دعا دے دیں۔ اس بات کو سوچ کے میں زیادہ اندر ہی اندر جاتی ہوں کیونکہ ابھی تک میرا رشتہ نہیں ہوا سر، پہلی شادی میری ٹوٹ گئی، تو ابھی تک تو 3 سال ہے۔ جو سورہ یاسین کی آیت ہے نا دعا میں، وہ پڑھا کرو اپنے، آیت نمبر 36 سورہ یاسین کی دعا میں، جی وہ جی آیت دعا شروع کرنے سے پہلے پڑھ، جب بھی کوئی شادی کی دعا مانگو، ایوری بڈی جی جی شوڈ سبحان جی الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، یہ والی جو آیت ہے نا جی دعا جی سے پہلے پڑھ لو، واسطہ اس جی آیت کا دینا ہے کہ اللہ پاک، یہ آیت جی نمبر جی 36 میں آپ کا فرمان یہ ہے کہ جوڑا پیدا کیا ہے ہر کسی کا، اور ایسے بھی لوگوں کا پیدا کیا جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہو، یعنی ایسی نوعیں بھی پیدا کی ہیں جوڑے میں جو آپ نہیں جانتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں رب تعالیٰ جی سورہ رحمان میں، کیا فرماتے ہیں کہ جی جنت میں ہر قسم کے میوے کی 2 قسمیں ہیں، یعنی میل ہے فیمیل ہے، یعنی ہی سو پرٹیکولر اباؤٹ دا پروڈکشن پروسیس، ریپروڈکشن جی پروسیس۔ ایون جنت میں بھی اس رول کو ایکسیپشن نہیں جی ہے، وہاں بھی ہر قسم کی 2 میوے ہیں، یعنی ریپروڈکشن ہو رہی ہے تو میل فیمیل جینڈر رکھا ہے نا، تو یہ جو آیت ہے سبحان الذی خلق الازواج جی کلھا مما تنبت، تو وہ کلھا میں تو تم بھی شامل ہو، ہر کوئی شامل ہے، تو سارے کنوارے جو ہیں وہ اس جی آیت کا واسطہ دے کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ نا آرگیومنٹل دعا کو بڑا پسند فرماتے ہیں اور فوراً آپ کو ملتا ہے۔ جی انشاءاللہ سر اب میں یہ ایسے کروں گی۔ سر ایک اور کوشچن میرے مائنڈ میں تھا لاسٹ کہ میرا اوروں نام کی بھی آپ نے باری کس دے ساتھ، نا، ابھی اور بھی تو لوگ ہیں کنزا۔ سر ٹھیک اچھا ہے کوشچن بھی ٹھیک ہے تھا سر آپ کا جی کوئی اس سے اللہ پہلے جو پاک، سلما تاجی کو آپ نے نوٹ کروایا تھا، وہ کیا کوشچن تھا آپ کا؟ وہ یہی والا ہی تھا، یہی والا ہی تھا۔ کہہ دیں بتا دیں۔ ہاں جی جو میں نے ابھی آپ سے پوچھا نا کہ مجھے 2 مہینوں سے ایسے تھا کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں، ایکسائٹی تھی اچھا یہ تو اور آنسر کر دیا، یہ تو ہر آنسر کام کر میرا دیا۔ الٹا ہو رہا تھا۔ ہاں جی ہاں، اللہ آپ کو اب نہیں نجات ہوگا، دے، تھینک یو بہت سر۔ زیادہ دعا تمہارے لیے، جو دعا کے لیے کہا ہے تو پھر بہت زیادہ دعا ہے، انشاءاللہ جلدی آپ پار ہو جاؤ گے، دیکھنا ہے، انشاءاللہ پھر جو ہے وہ سارے انشاءاللہ سر گروپ آپ والوں نے کو کہہ مٹھائی دیا نا، بانٹو۔ ہاں ہاں، بھائی میرے مٹھائیوں کے مرشد بارے نے میں کہہ جو دیا تاجی ہیں تو اللہ بڑے نے کر کنجوس ہو دینا۔ گئے ہیں شاید آج کل ہیں، مٹھائیوں کے بارے میں تاجی کنجوس نہیں کیوں میں ہو گئے بانٹوں ہیں؟ گی سارے تاجی گروپ سر، میں، اللہ مجھے اور نہیں ہو خوشی دے تو میں بانٹوں گی مٹھائیوں کی انشاءاللہ۔ فوٹو شیئر کیا کرو بھائی، اس سے ذرا خوشی پھیلتی ہے گروپ میں۔ اور جی ابھی سر ارے تاجی نے جی گروپ میں تھوڑی دیر پہلے قاضی بابا امجد علی شاہ تاجی جد امجد کی
جو حیات امجد آپ نے پڑھی تو جی جی جس چابی کا ذکر تھا تو وہ گروپ میں اریب نے شائع کی ہے، تو گروپ میں اس کی زیارت کر لیجیے چابی کی. جی جی جو واقعہ کیا انشاءاللہ. بتایا میں نے، کب بتا ہوئی تھی قاضی جد امجد کو جب آپ کو ناگپور واپس بلایا تھا پہلی حاضری کے بعد 11 دن روکا، پھر آپ کو خواب میں تشریف لائے جب آپ بمبئی پہنچ گئے کہ واپس آؤ، حکم دیا. تو ناگپور سے پہلے ایک اسٹیشن آتا ہے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ سرکار ٹہل رہے ہیں قبلہ بابا صاحب تاج الدین اولیا. جی آپ اتر کے قدم بوس ہوئے تو آپ نے چابی عطا فرمائی دے کر. وہ چابی کا جو ماشاء شبیہ ہے، جو ریئل چابی ہے، وہ وہاں دربار تاج الاولیاء کراچی میں موجود ہے. جن کو زیارت کرنی ہو تو وہ وہاں اطہر تاجی سے، اس سے بیٹے سے جو ہے وہ بات کریں اور وہ وہاں کا ایڈریس لیں. اس چابی کا جو ہے وہ جو قبلہ تاج الدین اولیا نے اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائی ہے قاضی امجد علی شاہ خاتون. جی کوئی اور کوشچن جناب؟ جی 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 السلام السلام علیکم علیکم سر. سر. سوری جی، بہت ساری آوازیں ہیں، ون بائی ون پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں سائمہ بات کر رہی ہوں، سائمہ ظہیر تاجی. سر کیسے ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک ماتا ہے جی، حق سر؟ تاج بہت ممتاز. مبارک ہو تاج اول تاج. سر آپ کی ویب سائٹ جو آئی ہے اور وہ بڑا اچھا لگا آپ کا، اس جی کا ایڈریس اور وہ ٹائمنگ بھی، اپائنٹمنٹ وغیرہ کا دیکھ کے خوشی ہوئی کہ جب بھی چاہیں تو اس طرح سے لے سکتے ہیں. سر میرے 2-3 کویسچن ہیں. ایک تو میرا یہ کویسچن ہے کہ میں جو آپ نے مجھے نا جب سب کو لاسٹ سیشن ہوا تھا بتایا تھا کہ آپ کے جو علاقے کے وہ ابھی آپ کچھ کہ ابدال، ان کا نام جی جاننے کا طریقہ، تو سر مجھے جو جی ذہن میں آیا تھا میں چاہ رہی ہوں کہ وہ واقعی صحیح میرے ذہن میں آیا ہے. افضال صاحب کا، افضال نام میرے ذہن میں آیا تھا اینڈ بالکل آخری 2-3 سیکنڈ میں لاہور کے محمد افضال، جو. جی محمد جی افضال. بالکل. تو سر صحیح ہے، میں نے صحیح میرے کان میں جو آواز آئی یا سوچا میں. ویسے پبلک میں تو نہ پوچھو، بس چھوڑ دو. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. اچھا سر، اور دوسرا یہ کہ ایک گلدستہ تاج ہمیں ملنا تھا، اس کے لیے ایڈریسز تو دے دیے تھے عرب بھائی کو، تو ابھی تک نہیں آ سکا، پہنچا نہیں ابھی، اس کے بارے میں گلدستہ جاننا تاج کی تھا. جو اشاعت ہے، ہاں وہ تھوڑی تاخیر کا شکار ہے، کیونکہ ٹھیک یہاں ہے پر کچھ ان کے جن پرنٹر کو دی ہوئی ہے ان کے کچھ وہ چل رہے ہیں اپنے آرڈرز کے ٹھیک ہے مسئلے، تو وہ جلد از جلد انشاءاللہ ابھی ڈسپیچ ہونا شروع، ڈسپیچ کے ٹھیک ہے اسٹیج سر. پر آنے والا ہے انشاءاللہ جلد بہت. جی سر. سر ایک میرا پرسنل کویسچن ہے کہ میرے آفس میں کوئی مسئلہ میرا ہو گیا ہے کہ ایسی مسٹیک ہے نہیں لیکن کسی اور کی طرف سے ہے، لیکن اس میں میرا بھی آ رہا ہے. بتا دیں پڑھنے کو کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے آفس کے لیے. یہ ہمیں والا تو بہت بڑا سپر ٹینشن. سالڈ. یہ کام کرو، سرکار کی شبی میں جی نا فجر کے بعد بیٹھ جاؤ یا اس سے پہلے بیٹھ جاؤ، اور ایسی ٹھیک ہے. شبی جس میں سرکار کے پائے مبارک نظر آتے ہوں، پیر نظر آتے ہیں جی سرکار کو، ٹھیک ہے. بوسا دو پیار پہ اس وقت. ٹھیک ہے. صحیح ہے؟ بوسا ٹھیک دو، ہے. جی ماتھے کو اپنے پیروں پہ لگاؤ، اور سرکار جی کے بالکل. پیروں پر لگاؤ اپنے ماتھے کو، اور جو ہے بس جی وہ سر. دل میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر دو سرکار بس دیکھ لیں. اتنی سی کہانی جی ہوتی ہے مرشد کے پاس، سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک سر. وہ سر تمہارے یہ جانے سے روز پہلے ہی کروں کر یہ دیں گے، 2-3 دن ہیں؟ تک؟ اچھا تمہارے اچھا جانے سے پہلے ٹھیک ہی ہے کر سر. دیں گے. صحیح سر، مسئلہ حل ہو جائے گا. سر وہی اور یہ جو نیم کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ذکر اپنے نام کے مطابق اسماء الحسنہ کا ذکر، سر وہ بتا سکتے ہیں میرے نام کے مطابق مجھے ذکر کیا کرنا اس چاہیے؟ میں 3 سے 4 مراحل، سیما 3 سے 4 مراحل پیش آتے ہیں ایسے ایبرپٹلی. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ کسی کا بھی پرسنل ذکر نکالنے کے لیے ہمیں پیچھے سے اجازت لینی ضروری ہے استخارے کے تھرو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی کیپیسٹی ہے بھی کہ نہیں ہے لینڈنگ جی کی، یعنی ہوائی جہاز تو ہے پر ادھر رن وے ہے کہ نہیں، اترے گا کہ نہیں اترے گا، اس ٹھیک ہے میں ٹائر سر. تو نہیں پھٹ جائیں گے ہوائی جہاز کے. بہت ساری چیزیں ہیں دیکھنے کی، وہ ایسے پبلک میں نہیں مانگتے ہوتے، وہ اس کے ٹھیک طریقے ہیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. کیونکہ ذمہ داری پھر آپ کی نہیں ہوتی، ذمہ جی داری اس جی کی ہوتی ہے بالکل. جس نے دیا ہے. جی بالکل پھر سر. میں ایک اور بجلی کی تار پکڑ لوں اپنے ہاتھ میں بغیر سوچے سمجھے، کیسے؟ پھر تمہارا ذمہ ذکر کا میرے اوپر آئے گا نا، صحیح سر. تو وہ ٹھیک مل فرما جائے رہے گا. سر. انتظار جی کرو. تو میں ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، جزاک ہاں، اللہ. حق تاج اول جی تاج. جی تاج السلام تاج. علیکم. السلام علیکم سر. سر وعلیکم میرا تاجی. السلام. سر بی پی کے بارے میں بتا دیجیے کچھ علاج. کون بول رہے ہیں؟ نام دوبارہ بولے لیکن. حمیرہ تاجی. حمیرہ تاجی. میرا تاجی. بی پی کیوں ہوا ہے تمہیں؟ کیا ہو گیا؟ بس ہے کافی سالوں سے. کس پہ غصہ ہے جو 4-5 سال نکل نہیں رہا؟ کسی پہ نہیں. نہیں دیکھو، بی پی تو تب آتا ہے نا، یا اچھا ہائی ہوگا نا تبھی تو ہائی جی ہوتا ہاں ہے، ہاں لو بی پی میں تو جی اتنا نہیں آتا. ٹھیک جینیٹک ہے ہے، سر. ہائی بی جینیٹک پی ایم کے ڈی وغیرہ کو بھی تھا. جینیٹک ہے. تو اس کا مطلب ہے خاندان میں پریشانی کا ٹرینڈ بھی جینیٹک ہے، ایسا ہے؟
पता नहीं कुछ इस बारे में, पता नहीं। नहीं मतलब आपके पेरेंट्स भी किसी ना किसी चीज में हमेशा परेशान रहे हैं, तभी तो जेनेटिक्स में वो ये नहीं, मसला आया है ना, क्योंकि हाँ, औलाद की तरफ से सारे थोड़ी बहुत परेशानी, जरा बाहर थे तो परेशान रहते थे। अपनी डेट ऑफ बर्थ फरमाइएगा प्लीज। 8 फरवरी 1968। अच्छा जी। ठीक है, है मसला हमारा थोड़ा सा बीपी का जो इशू है, ये असरात की और नजर बद की है आपके ऊपर मसला बना हुआ थोड़ा सा। अच्छा, इसको हर सैटरडे और ट्यूसडे को एक तो आपने 7 अदद लाल मिर्ची लेकर सर से उल्टा वारें, उसे घुमाएं एंड जला दें। सूरह फलक और सूरह नास एक एक दफा पढ़नी है, अच्छा, एक उसको दफा जला दें। मारना, हाँ एक सिर्फ एक दफा दफा, मारना। एक नहीं 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमाएं और जला अच्छा, दें। ये अमल कुछ हफ्ते करना पड़ेगा आपको। दूसरा, आप अच्छा, अपने नहाने का ख्याल रखें। कोशिश जी, करें कि जिस बाथरूम में आप नहा रहे हो वो कोई और ना यूज करे। दूसरा, अपने अच्छा, वॉशरूम में आपको खुशबू का इंतजाम करना पड़ेगा, बल्कि पूरे घर में तुम्हारे ना खुशबू होनी चाहिए। कुछ अच्छा, इंटरफेसेस आपकी एनर्जी के ऐसे खुले हुए हैं जो कि नहीं खुलने चाहिए। अब वो इंटरफेसेस कौन कौन से हैं जहाँ से ये चीज इंटर हो रही है और दिमाग में आकर खलफिशार मचा रही है। और नेचुरली क्या होता है कि कल्ब को जब कोई इस तरह की खबर मिलती है, कल्ब को देखो, दिमाग ना हमारे स्टमक में भी है, हमारे कल्ब में भी है, हमारे जी, सारे ऑर्गन्स में अल्लाह ने दिमाग रखा है। जी, यानी रिसेप्टिव ऑर्गन्स हैं जो कि ले रहे हैं रिसेप्शन और दे रहे हैं रिसेप्शन, आगे दे रहे हैं। तो यहाँ पर उसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन से वास्ता पड़ रहा है हार्ट का, जो वाइब्रेशन उसके लिए ठीक नहीं है। नतीजतन वो ओवर पंप कर रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ अ सबकॉन्शियस फियर दैट यू आर हैविंग। क्योंकि ब्लड प्रेशर का ताल्लुक है सबकॉन्शियस से। जब तक जी, सबकॉन्शियस से फियर नहीं निकलेगा, ये रूट आउट बीमारी नहीं होगी। लेकिन फिजिकल इलाज इसका जो है, जी, सूरह रहमान है। सूरह रहमान इतनी सुनो, जेब में रख लो, पर्स में रख लो, चलती रहे सूरह जी, रहमान। 24 घंटे चलती रहे ना तो भी कम है तुम्हारे लिए। अच्छा। और जो आपने एक गुसल बताया था वो भी कर लूं क्या, वो जो रूहानी गुसल एक बताया था? बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, वो तो हर रोज कीजिए कुछ जी, से काम। अच्छा, अच्छा, हाँ, और वो साथ भी में मैंने तस्बीह शुरू आपको किया मैं था। दे देता हूँ। तस्बीह आपके लिए ये है कि हर नमाज से पहले आपको ना जी, अपने जो शहादत की उंगली है इसको अपने नाक पे रखना होगा जी, और 66 मरतबा पढ़ने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये अमल जी, हर नमाज ठीक। से पहले करने का है। हर नमाज से पहले, हाँ, ठीक। आपको इसका फर्स्ट रिजल्ट तब मिलेगा जब 3 से 4 दिन बाद आपका मीटर डाउन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और ठीक, ये ठीक है अमल छोड़ इंशाल्लाह। दोगी फिर बीपी आपका ट्रैक से आउट हो जाएगा। अच्छा, इतना तेज है ये। चल, अच्छा, चलिए इंशाल्लाह जरूर करूंगी। जी, सेकंड इंशाल्लाह। क्वेश्चन जी किसी और का। सर अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जज़ाकल्लाह इस्लाम, खैरन कसीरा सर। जज़ाकल्लाह। जी बेटा मेरा कौन। सर सभी बात कर रहा हूँ, फिर से माजरत, तो आपसे 2 सवाल पूछने और 2 इजाज़तें लेनी है। जी बेटा। हजरत बात यह है कि मुझे अल्लाह समद जो है हम्म वो मैंने पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पहले हम्म 11 दिन पढ़ा था मैंने, उसके बाद मैंने फिर उसका सवाला किया था रमज़ान में। तो ठीक। अब मुझे जो है ना उसका निसाब पूरा करना है, तो वो क्या है तादाद वो बता दें और वो मुझे उसकी इजाज़त दे दें। और मुझे अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ना है क्योंकि मेरे कुछ मामले सिर्फ डे 1 से बंद पड़े हुए हैं। तो मैंने आपकी वो दोनों वीडियोस देखी हैं इस्तग़फ़ार की, तो मैंने सोचा मैं आपसे इजाज़त ले डेट लूँ, ऑफ हो बर्थ सकता है। बताइएगा फसी, सभी डेट ऑफ बर्थ बताइए, सभी नाम है। जी। जी 22 हम्म 5 हम्म 1993। मैं इजाजत दे दूंगा पर तुम कर नहीं पाओगे, ये है मसला सर तुम्हारा ना, नहीं कर पाओगे। ये वे टू आउट है तुम्हारे लिए इस वक्त जिक्र अल्लाह समद का। पहली बात तो ये देखो कि अल्लाह समद तुम पढ़ना क्यों चाह रहे हो मेरा बच्चा, क्या जरूरत पेश आ गई है। नहीं, ज़रूरत नहीं है, बस ये जैसे कि कुछ चीज़ों की तरफ रग़बत होती है ना, तो ये मेरी इस तरफ रग़बत बहुत है। अल्टीमेटली तुम रहोगे अल्लाह पाक के ही रास्ते पर। बेसिकली इंतहाई मासूम इंसान हो,
اور تم لگی لپٹی نہیں رکھتے ہو، جو حال دل میں ہوتا ہے نا وہ سب کے سامنے آیا کر دیتے ہو. استقامت ایک جگہ تمہیں بہت کم مل رہی ہے، اور کسی ایک مسئلے میں کافی زیادہ سرگردہ ہو، پچھلے 2 سے 3 سال گھوم رہے ہو تم. تمہارے جی لیے ابھی اللہ سمد نہیں ہے، تمہارے لیے کو ابھی یہ ہے کہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ ایسی صدا لگاؤ. اور خاص طور نا یا رحمان یا رحیم کی 3 بجے رات کو صدا لگاؤ، ٹھیک ہے، گم ہو جاؤ. نظریں تمہاری کوشش کرو آسمان پر ہو، کسی ایک ستارے کو پکڑ لو یا ملٹیپل اسٹارز کو دیکھتے رہو. یہ میتھڈ ضروری ہے تمہارے لیے کرنا. یا رحمان یا رحیم کی جو کاسمیکل جو فریکوینسی ہے، اس کا جو سب سے بیسٹ ابسارپشن پیریڈ ہے وہ یہ ہے. اب گرمیاں آ گئی ہیں، سارے لوگ اپنے اپنے جو ذکر اذکار ہے موسٹلی کوشش کرو چھتوں پہ شفٹ کر لو. چھتوں کی جن کو سہولت موجود ہے نا، تو وہ رات اپنی چھتوں کے نیچے ضائع نہ کرو، مچھردانیاں ڈالو، جو بھی ڈالو، کنیکشن میں آ جاؤ کاسموس کی. یہ کاسمک انرجی، یہ جب تک تم لوگ اپنے اندر اس کا بہت بڑا ذخیرہ آکسیجن کا، ان چیزوں کا اسٹور نہیں کرو گے نا، روحانیت میں نا سانس پھول جائے گی تم لوگوں کی. تو یہاں پر 2 کی ڈیٹ آف برتھ ہے، بہت جی سویٹ ڈیٹ آف برتھ ہے. 2 پر ڈبل مون ایکٹیو ہے، یعنی کہ تم اپنی نا بے خبری میں کسی ایک جگہ دھوکہ ضرور کھاؤ گے لائف میں، پھر تمہاری زندگی سیدھی چلے گی. سر تو میں ابھی کر اللہ چکا ہوں، سب سمجھ کچھ نہیں کھا چکا ہوں. ہے. میری شادی جو ہے نا وہ سمجھ لیں ایسی ٹوٹی ہے کہ میری شادی اس طرح سے ہو گئی کہ امی نے عیدی بھیج دی، آئی سب کچھ واز ہو گیا. ٹیلنگ یو کہ تمہاری شادی کا بریک اپ آئے گا، پر پبلک میں باتیں ظاہر ہے اتنا میں لمٹ میں ہی بات کرتا ہوں. سر ناؤ دا مجھے تھنگ از کہ تمہیں دیکھو بیٹا، کم بیک ٹو دا پوائنٹ، تمہیں کیا جی کرنا ہے. تمہیں یا رحمان یا رحیم یا کریم کو ایبزارپشن دینی پڑے گی. رات کو تم بیٹھے کھلے آسمان کے نیچے، سر پہ ٹوپی بھی نہ رکھو، باوضو بیٹھو، اور اپنے ایک کام کرو، پڑھائی سے پہلے تم 3 مرتبہ آیت الکرسی پھونکو، اور اپنی چھری ہو، لکڑی ہو، کوئی چیز ہو تم ارد گرد نا، اس پر پھونک کر حصار کھینچ لو. حصار کھینچتے ہوئے چھری یا جو لکڑی ہے وہ دائیں سے بائیں چلانا، ٹھیک ہے. وہ گولائی ایک پھیر لو، اس میں تم اندر بیٹھ جاؤ، اور پھر نظریں رکھو آسمان پہ. کمرے سے کرو، کمرے سے کر سکتے ہو. پیریڈ کتنا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھنے کا؟ تقریباً 15 سے 20 منٹ آسمان پہ نظریں جما کر پڑھو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، کیسی اور تمہاری فلو کھلتی ہے. پھر تم اور اللہ سمجھ ابھی تمہارے لیے نہیں ہے، جب تک اتنی مجھے ایبزارپشن نہیں مل جاتی ہے، 1 2 سال کی کم از کم، تو میں ریاضت چاہیے اللہ سمجھ تک آنے کے لیے. سمجھ رہے اچھا، اور حضرت وہ استغفر اللہ کا استغفر اللہ تو پڑھو، وہ تو جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. 2 پہ تمہیں بڑا ہی فائدہ دے گا استغفر اللہ. تو کوئی تعداد بتا دیں، یا میں میرا ارادہ تھا 1.25 لاکھ کرنے کا. نہیں، 7 7 ہزار پہ چلو ابھی پر ڈے. اچھا، چلو ٹھیک ہے. اچھا، اور 2 چیزیں مجھے آپ سے پوچھنی تھی کہ جو ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں قلب سے کسی کے وہ لینا ہے فیض. تو آپ ماشاء اللہ سے جو ہے، ایک تو آپ ہمارے بابا ہیں، اور آپ کے پاس بھی کافی سارے وہ علوم ہیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتے. تو آپ کے قلب سے بھی فیض لینا اور بابا جی کے بھی قلب سے فیض لینے کا کیا طریقہ ہے؟ ارے بھائی، میرے قلب کو تو تم رہنے ہی دو، میرے قلب کو چوسنے والے اتنے ہیں یوٹیوب پہ، سمجھ گئے ہو. تو میرا ایک قلب ہے، وہ بیچارہ جو ہے اب اس میں جو چیر کے دیکھا تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلا. وہ جو بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیر کے دیکھا تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلا. تو یہ میرا وہ حال ہو گیا. باقی بابا جی کو جتنا تم ایبزارو کر سکتے ہو تم جانو، وہ جانے، میں نے کیا کرنا ہے اس میں. کیا طریقہ، اس کے لیے کیا کروں؟ تم اس میں یہ کرو کہ تصور شیخ کی بیٹا مشق کرو، اپنے بابا کی محبت میں ان کی طرف یا تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے جاؤ جب تک تمہاری نظر شبیہ مبارک پر ٹھہر سکے. کیونکہ شبیہ مبارک کا یہ بھی ایک، میں آپ لوگوں کو رجوع کا طریقہ بتا دوں کہ بعض اوقات بہت سارے تجربات آئے ہیں کہ شبیہ مبارکہ سے بات ہوتی ہے. یعنی شبیہ مبارک کا یہ واقعہ بات کرنے کا تو اذکار تاج الاولیاء میں بھی موجود ہے کہ ایک پینٹر تھا، کسی کے گھر میں پینٹنگ کر رہا تھا، تو اس دیوار پہ جہاں شبیہ مبارکہ آویزاں تھی شہنشاہ تاج الاولیاء کی، مولا تاج الدین قطب مدار عالم کی، 7 کائناتوں کا مولا میرا شہنشاہ سچا مرشد، اس کی تصویر لگی. وہ ڈر کے باہر رہ رہا تھا، کہتا ہے یار یہ تصویر باتیں کرتی ہے. یہ پینٹر کا واقعہ لکھا ہوا. تو یہ واقعات بہت جگہ ہے. تو یہ ایک تو یہ طریقہ ہے، اسٹے فوکس آن دا پکچر آف یور شیئر اینڈ آسک ہم کہ آنکھیں بند کر رہا ہوں، اسی طرح سامنے رہنا. آپ ایسا نہ ہو کہ آنکھیں بند کر دوں تو دیدار بند ہو جائے. یہ کیفیت سب لوگ کیوں مانگو مرشد سے؟ اس لیے مانگو مرشد سے کہ کل کو آنکھیں بند ہونی ہے تم سب کی، میری بھی. تو اس وقت کس کی شبیہ ہوگی تمہاری آنکھوں کے آگے؟ جب دنیا میں آنکھیں بند کرو گے نظر آئے گا مولا تاج الدین. بند آنکھوں سے جب دیکھنا شروع کرو مولا کو،
تب تم سکون میں آؤ کہ ہاں اب وہ مرحلہ آئے تو آئے، اب دے دوں گا جان. اس سے پہلے تو مانگنا بھی نہیں موت کوئی تاجی، یہ تب بند آنکھوں سے تمہیں اپنے مرشد کا دیدار نہ ہو جائے. تو یہ ایک طریقہ ہے. نیکسٹ کوشچن پلیز. سر ایک لاسٹ کوشچن لاسٹ وعلیکم السلام بیٹا. وعلیکم السلام. نیکسٹ کوشچن. وعلیکم السلام. سر بات کر رہی ہوں. جی کون بات کر رہے ہیں بیٹا؟ ارم بات کر رہی ہوں سر. جی ارم فرمائیے. جی سر کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. جی جی بس یہی پوچھنا آپ کو. نہیں سر، ایک کوشچن تھا کہ آپ نے کچھ دن پہلے مجھے وظیفہ دیا تھا ہسبینڈ کے اوکے. لیے، تو ان کی بارے میں بتایا تھا کہ ٹیچر ہیں تو کچھ باہر جانے کے لیے بھی کوشش کرتے رہے ہیں تو ہاں نہیں ہو ہاں سکا. رائٹ، مجھے یاد آ گیا. جی دراصل یہ والدہ بات کر رہی ہوں. ہسبینڈ کا کیا نام؟ عبدالرزاق. جی جی عبدالرزاق بھائی. وہ میرا خیال ہے کہ ٹیچنگ وغیرہ کا بھی کچھ ان کا اکیڈمی جی وغیرہ جی کا بھی کچھ جی جی فرما رہے ہیں. یہ وہی جی کیس جی ہے. جی جی گورنمنٹ ٹیچر ہیں جی بیٹا اور بولو. شام کو کوئی ٹیوشنز کوئی وغیرہ کرتے تنگی، ہیں. کوئی دقت؟ جی سر یہی کہ کچھ ایک دو دن سے نا ان کے کوئی جو ساتھ ٹیچر ہیں، دوست کولیگ ہیں، تو وہ کیمیکل وغیرہ کا کوئی کام کرتے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو انہوں نے آفر کی ہے میرے ہسبینڈ کو کہ وہ بھی بیچ میں شامل ہوں. تو میں نے پوچھنا تھا کہ یہ صحیح ہے ان کے لیے؟ بیچ میں کس کے بیچ میں شامل ہو مطلب؟ کیمیکل کا وہ کوئی بزنس کر رہے ہیں جس طرح ہاں جو ٹائلز وغیرہ ہوتی ہیں مطلب انہوں نے ان کو عبدالرزاق جوڑنے صاحب کا. سے یہ فرمایا ہے کہ آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، یہ جی فرمایا؟ جی ایسا ہے جی جی معاملہ. اچھا تو جی ذکر شروع ایز اے کیے ہوئے پارٹنر. کتنے دن ہوئے ایز اے ہیں؟ پارٹ یہ ایک دو دن سے. اچھا میں نے تو یہ تاکید کی تھی شاید کہ عبدالرزاق خود ذکر کریں، پھر کیا آپ کریں گے کہ وہ کر رہے ہیں؟ میں کر رہی ہوں سر، کیونکہ نا وہ اتنا مطلب ہے نہیں اچھا ہے کہ کیمیکل مذہبی طور والے جو پر. پارٹنر ہیں جو ان کو آفر کر رہے ہیں، جو صاحب ان کا نام فرمائیے. محمد حسین، وہ بھی ٹیچر ہی ہیں، ان کے ساتھ کولیگ ہی ہیں. ہاں ڈیٹ آف برتھ کیا تھی عبدالرزاق کی؟ 4 تاریخ آ رہی تھی سم تھنگ. نہیں 3 مارچ ہاں سوری 3 مارچ. جوپیٹر 1978. ایکٹیو فین کا. ہاں یہ کریں گے یہ والا کام. صحیح ہے تو کریں. ویسے لیکن کاغذات میں 31 ہے مارچ. نہیں ریئل تو آپ نے جو بتائی نا ایک ہی بتایا نا، مجھے ایک ہی فوکس جی پہ جی رکھیں. جی تو ریئل یہ والی جو صحیح بھی ہے رہے گا. 3rd اگر ہے تو 3rd ان کے لیے کاروبار بہتر رہے گا اس کے ساتھ. صحیح. تو مجھے بھی یہی فیل ہوا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف راستے ہی کھلے ہیں جو آپ نے مجھے بتایا پڑھنے کے لیے. لیکن تو آپ کو پڑھائی نہیں ترک کرنی، آپ کو پڑھائی جاری رکھنی پڑے گی رم، پھر جا کر وہ معاملہ بنے گا. جی جی میں کیونکہ جاری رکھوں گی زحل اور شمس انشاءاللہ. کی دیکھو کمبینیشن تم لوگوں کی زحل اور شمس کی ہے. زحل اور شمس جو ہے نا، جی ان دونوں میں آسمان پہ کہتا ہے نا کہ وہ بہت ہی برا بیر ہو جس میں دو لوگوں میں، جیسے ساس اس بہو کا طرح ہی بیر ہے مشہور ہے. اس طرح ہی ہے ہمارا اچھا تو گھر ان میں. دونوں کا ایسا ہی ہے وہی. جی علم الاسماء دیکھو سب کھول دیتا ہے. اب تمہاری قوت جی جی ارادی اتنی زیادہ ہے ارم نام پہ کہ یو ہارڈلی جی گیو اپ. تم کھڑے رہتے جی ہو، جی تم ڈٹے رہتے ہو. اکثر اوقات میں جی بھی جی تم نے مردانہ وار حالات کا مقابلہ کیا ہو. صحیح بات کر رہے ہیں آپ. بہت مشکل لیکن حالات کا ہاں مقابلہ کیا لیکن اپنی جگہ نہیں چھوڑی میں نے، جگہ نہیں اپنا چھوڑی. گھر نہیں چھوڑا. پرابلم یہ ہے تمہارے نام میں 3 پرومیننٹ اسٹار سنگولر کیپیسٹی پہ پریزنٹ ہے، الف رے اور میم. جی صبا زحل بھی ہے میرے نام کے ساتھ. صبا ارم بھی ہے. صبا. نہیں جی صبا جی کو ختم کرنا پڑے گا آپ کو. یہ آپ کے دیکھا نا بہت بڑی میلیفیکیشن آپ نے بتائی ہے. ارم ہیز ٹو جی withdraw from صبا. ٹھیک ہے سر. بس زیادہ تر تو شاید مجھے ارم ہی پرہیپس یہ کہتے ہیں. صبا کی میلیفیکیشن ہے اس نام پہ. ارم کے ساتھ صبا میچ نہیں کرے گا یہاں پر کسی بھی پوائنٹ پر، اینگل پر. اس لیے جی جی کانفرنٹیشن آ رہی ہے تمہارے اور عبدالرزاق کے بیچ میں. جی جی اینی ادر تھنگ اور تو کچھ مجھے پوچھیں گے؟ السلام علیکم اور سر. میں نے ایک چیز شیئر کرنی تھی سر آپ کے ساتھ کہ جب میں نے بابا جی کے بارے میں سنا تھا تو مجھے شوق تھا کہ میں بیعت کروں. تو آپ کی ویڈیوز وغیرہ بھی میں دیکھتی تھی. تو میری بیٹی جو ہے 13-14 سال کی ہے، تو اسے خواب دیکھا تھا کہ وہ ہم لوگ اندھیرے میں ہیں، بالکل ہمارا گھر بالکل اندھیرے میں، ہم لوگ بیٹی کا اندھیرے میں. نام کیا ہے؟ لائبہ. بیٹی کا نام فرمائیے. لائبہ. 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 جی. اچھا تو اس سے خواب دیکھا تھا کہ مشرق کی طرف سے بہت بڑا سورج طلوع ہوتا ہے اور نہ ہم اتنی زیادہ روشنی ہو جاتی ہے. تو وہ نیچے بیٹی اور بیٹا چھوٹے جو ہیں وہ اوپر چھت پر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ نیچے آتے ہیں، پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ سورج نکل آیا ہے، اندھیرا ختم ہو گیا ہے. تو آپ مجھے تو یہی تب بھی مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ میں ایک صحیح راستے کی طرف چل پڑی ہوں.
तो किबला बहुत मौला शहनशाह का कुतुब मदार आलम का मौला ताजुद्दीन का जी दामन, उनका जुब्बा मुबारक कोई छोटी चीज थोड़ी है पागलो। तुम लोगों को पता ही नहीं है, तुम लोग जी किधर हो सब। अगर मैं कह जी। दूं और कि आप मैं दिखा देखिए दूं तुम लोगों का मुकाम, तुम सब ताजियों को, भले कोई कैसा जी भी है, किसी वो तो कहते हैं ना, सरकार का फरमान है अच्छे जाएं उधर को, बुरे आए इधर को। जी, सही खतापोश बात है है तेरा दामन मुबारक, तू दामन में हमको छुपा मेरे बाबा। बस ये कोई ना कोई मनकबत जी सारे ताजी अपने दिल में रखो ना, इश्क क्यों नहीं पैदा होता है। जी जी। हाँ और जी। आप ये देखें कि हालांकि मेरी बेटी बैठ नहीं है, लेकिन उसको पता है, बाबा जी का बताया मैंने, शबी वगैरह भी दिखाई है, वो मेडिटेशन करती है, उनसे मांगती है, और वाकई में उसकी ना कह लें कि पूरी होती है विश, जो वो विश करती जाहिर है है, उसकी पूरी होती है। तो जगह वो उसको जगह अब भी मौला ने है फरमाया। कि हाँ, मैं उन्होंने बैठ जगह जगह करूं। फरमाया बेटा कि जो मुझसे जितना मांगेगा उसको मैं उतना दे सकता हूँ। इतनी जी। कैपेसिटी अब है मौला ताजुद्दीन को। पिछले दिनों मेरे चचा की तबीयत सऊदी अरब में, हालांकि वो थे, लेकिन जैसे जैसे वो मेडिटेशन करती थी, जी। वैसे वैसे ही उनको फ्लाइट मिल गई, फ्लाइट में सुभान मुश्किलात थी, मिल अल्लाह, नहीं रही थी, सुभान अल्लाह, वैसे सुभान। वैसे काम होता गया। और तो बेसिकली ये एक और बात हो रही है कि एनर्जी इंटरफेस की जी तरफ। अच्छा चलो, तुम्हारा जी जी। क्वेश्चन देता हूँ। इधर किसी भाई का है कोई बात? जी बेटा, हेलो, मैंने कौन बात कर रहे हैं? अब इरम जी वेलकम बैक। हफ्ता ये वेट कर रहे हैं। जी जी, हफ्ताज बोल रहा है चले, बेटा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। जैद ताजी बात कर रहे हैं सर। यस सर। जैद ताजी। जी सर, दो क्वेश्चन थे सर। पहला तो वालदा का था सर। थोड़ा इनकी ऊंचा वालदा बोलो की तबीयत सही जैद, शर्माओ नहीं, ऊंचा बोलो। जी जी, दो क्वेश्चन थे सर मेरे। हाँ बोलो। पहला तो वालदा का था सर। ये वालदा की तबीयत सही नहीं रहती, नाम क्या बेटा कुछ वालदा घर का? में होता ही रहता है। नसीम। नसीम नाम, जैसे मैंने कहा पहले भी बात हो रही थी, नसीम नेम इज वेरी हेल्थ इश्यूज नसीम नाम पर आएंगे। जी अब बचने का तरीका क्या है, वो तो आ रहे हैं, ये मैं कोई नई नाम बात थोड़ी बता रहा हूँ, तो आप लोगों को आ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज क्या बताओ, उनके ब्लड से रिलेटेड कोई चीज है? जी, नानी नानी का भी ऐसे ही था नानी सर। का नाम नानी की साबरा बीमारी था। रहती थी। नहीं, मुझे बताओ ना, रिलेटेड किस चीज से इलनेस नसीम साहबा की? ब्लड से रिलेटेड कोई चीज इलनेस है इनकी? म- नहीं, ब्लड से तो नहीं, पर इनको खून की कमी होती रहती है। तो ये ब्लड से रिलेटेड नहीं है तो क्या चीज है? तो खून की और कमी ब्लड से रिलेटेड है मेरा बच्चा? जी सर। ब्लड से, अब तुम कह रहे हो ब्लड से अच्छा, रिलेटेड नहीं है। तो चलो आगे बढ़ो, अब क्या पोजीशन है, कैसी है? अभी इनको कमजोरी लगती रहती है, घुटनों में दर्द होता है, गर्दन में सर्वाइकल प्रॉब्लम है, बीपी इनके लो नाम से रहता ना, है। इनके नाम से तो मैं हर हफ्ते के दिन आदमियों को जो जमीन पर बैठे हों, 8 ऐसे फकीर जो बूढ़े हों, जिनके सर या दाढ़ी में सफेद बाल तुम्हें नजर आए, तो उनको तो मैं बीफ का या कोरमा और 2 रोटियां ये देनी है, और उसके बाद तुम्हें चाय पिलानी है इनको हर सैटरडे को। जी 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 ये जितनी चीजें तुमने बताई ना वालदा के ऊपर ये आई हुई हैं, ये खत्म हो जानी है इंशाल्लाह। जी सर। बहुत छोटा सा अमल है ये। जी, और दूसरा सर घर का पूछना था मेरे को। दो क्या बेटा? हजार 2011 में घर बनाया था सर। एक कच्चा घर था हमारा। हम्म। तो ये जब घर की नींव खुदी थी सर, तो ये अंदर से पुता हुआ निकला था सर। चूने से पुता हुआ था, एरन की जुड़ई थी बड़े बड़े। उस वजह से जब से मकान बना, जब से कुछ ना कुछ होता ही रहता है ऐसा घर में। नहीं बेटा, तो पर मतलब मकान में जो ईंटें थी वो कच्ची निकली, तो फिर उसमें सवाल क्या तुम्हारा क्या? सवाल ये था सर, जैसे तो मकान है, हम्म। पर नीचे जब नींव खोदी थी तो वो उसमें ऐसा है कि कमरा जैसा बना हुआ है, जैसे पुराने लोग चूना पोत के नहीं रहते थे। अच्छा अच्छा, तो कमरा तोड़ के देखा अंदर से क्या है क्या नहीं है उधर? कुछ भी नहीं, बस वो ऐसा बना हुआ है अभी भी। उसके ऊपर वापस उसको तो घर में तुम्हें कोई परेशानी के आसार नजर आते हैं, या तुम्हें कोई डिस्टरबेंस फील होती है बात की वजह जी से? ये क्वेश्चन है बेटा। तो तुम जी एक काम यही करो, क्वेश्चन। सबसे पहले तो सरकार की शबी मुबारका नीचे के पोर्शन में भी लगाओ, ऊपर के पोर्शन में भी लगाओ। और जी असहाबे जी कहफ का नक्श गालिबन ग्रुप में मैंने पहले भी शेयर किया है, नहीं है तो कोई बच्चा तुम्हें भेज देगा, उनसे मांग लेना। जी वो असहाबे जी कहफ का नक्शा तुम्हारे हर कमरे में होना चाहिए, और एक कॉपी तुम्हारे पिलो में हो, और एक कॉपी तुम्हारे वॉलेट में हो, एक कॉपी तुम्हारी सवारी में होनी चाहिए इसकी। फिर इसकी जी प्रिवेंशन सर। है। जी सर, शुक्रिया थैंक सर। यू बेटा।
السلام جی اور کوئی السلام لائن علیکم میں؟ سر. وعلیکم، میں کس کو وعلیکم السلام بولوں؟ I don't know کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ اسما ضیاء تاجی بات کر رہی ہوں. اسما جاتاگی جی فرمائیے. سر جو آپ نے شبی کے بارے میں بات کی ہے، لائک جو سب سے لیٹسٹ شبی آئی ہے نا، میں نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے، تو اس شبی سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ بابا سرکار مجھے اسمائل دے رہے ہیں. یہ مطلب مجھے اس کے اندر اچھا سے ماشاء فیل اللہ ہوتا ماشاء ہے. اللہ. لیکن میں جی جی کنفیوز جی. اتنی زیادہ ہوں اپنے معاملے میں. لائک آپ نے مجھے بتایا 41 ڈیز کے لیے درود تاج اور وہ والا عمل کریں، لیکن میرا جو کام کا سسٹم ہے نا، میں ڈریسز سیل کرتی ہوں اور ہول سیلنگ کرتی ہوں کافی ٹائم سے، کروں 10 سالوں سے، لیکن ان 2 سالوں میں اتنا ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا بہت زیادہ عروج تھا میرے کام کے اوپر. تو اب میں بڑی کنفیوز ہوں اپنے کام کو لے کے، کیونکہ میرے اچھا سارے معاملات اسی پہلی سے. بات مجھے اسما یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کی کوئی آؤٹ لیٹ ہے یا آپ ہوم بیسڈ ہو؟ جی شاپ ہے اور ادھر سے پارسل جاتے ہیں، لیکن میں گھر پہ ہی آرڈر لیتی ہوں، میں گھر شاپ کے کا اوپر نمبر نہیں کرتی. بتائیں اور شاپ کا نمبر، دونوں کا، جہاں جہاں یہ آپ کی دونوں کی جو کنیکٹیوٹی ہے نا، دونوں مطلب 2 پریمیسز پر ہو رہا ہے نا تمہارا کام، ایک گھر پہ دوسرا سپلائی جا رہی ہے شاپ. نہیں جی، گھر پہ تو صرف میں آن لائن لیتی ہوں، گھر پہ کوئی چیز نہیں ہے، سارا کچھ شاپ پہ ہے. 17 نمبر شاپ ہے. 73 نہیں 17 شاپ نمبر ہے. 17. اور آپ کے ہاؤس کا نمبر یا فلیٹ نمبر کوئی؟ ہاؤس نمبر نہیں ہے، اسٹریٹ نمبر 9 ہے. ہاؤس نمبر نہیں ہے کوئی اینڈ یہ کے اوپر 17 آتا ہے. نمبر کی شاپ کب سے آپ کے پاس؟ 10 سال سے میں ایک ہی شاپ سے کام کر رہی ہوں. پہلے یہ شاپ ٹھیک تھی اور اب جو ہے یہ 2 سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاؤن فال کا شکار ہے، جی بالکل، یا لاک ڈاؤن بزنس کے بعد. سمجھ لیں. ہاں لاک ڈاؤن کے بعد بزنس جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں تو بہت عروج پہ تھی، اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا عروج پہ ہونی چاہیے تھی، وہ نیچے کہیں جاتی آپ جا کا رہی ہے. کوئی کمپٹیٹر تو مارکیٹ میں نہیں آ گیا جو آپ سے کم پرائسز پر آپ سے زیادہ اچھی پروڈکٹ مارکیٹ میں دے رہا ہو؟ کیونکہ دیکھو نا، یہ بزنس اسٹریٹجی کی بھی بات ہے، ہر چیز کو تو ہم نہیں ادھر جگہ دے سکتے کہ جی اگر تو ٹھیک ہے سر نظر کوالٹی بت پہ ہوگی. جی کوالٹی کی بیسس پہ جائیں نا، تو ہمارے سے پرائسز پہ لوگ سیل کر رہے ہیں ہماری کوالٹی ٹھیک ہے. لیس پہ، اس سے لو کوالٹی سیل کر رہے ہیں، مطلب پرائسز کم ہیں لیکن ساتھ میں کوالٹی بھی کم ہے اس کی. آپ کا بزنس سوللی آپ کے نام پر ہے یا اور کوئی اونر ہے؟ اونر تو وہی ہے نا، لائک میں جیسے اپنی آؤٹ لیٹ کر رہی ہوں، اس کی اونر تو میں ہی ہوں. اسیلز ہاں کلوزٹ کے نام سے میں رن کر رہی ہوں. ہاں، یہ نام بتاؤ، کیا نام بتایا آپ نے؟ اصیل؟ اسیلز کلوزٹ میری بیٹی کا نام ہے جی. اسپیل آؤٹ کیجئے. ASEELS. اصیل ہے، اصیل جو مطلب جی عطر ہے، ایک خوشبو ہے، اصیل. جی. اور بلکہ یہ ریسنٹلی 1 ویک بیفور میرا دونوں، جس پہ میں نے اتنی بوسٹنگ کی تھی اتنے سالوں سے 10 سالوں سے، وہ میرا اکاؤنٹ بھی بلاک ہو گیا انسٹا کا، جہاں میرا سارا کسٹمر تھا. نہیں وہ کھل جائے گا آپ کا. علم نشرہ شروع کیجئے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ریکوپ ہو جائے گی ساری انرجیز. اس وقت 8 والے لوگوں کو تو عروج حاصل ہو رہا ہے، تو 8 نمبر کی شاپ کا مجھے اس وقت کنفیوژن یہ آ رہا ہے. سال کا نمبر اس وقت 8 چل رہا ہے. اسما نام پر آپ اس پر کاروبار پہلے کر چکی ہیں، سارا کچھ کر چکی ہیں. تو جو میری اسکیننگ اس معاملے میں کہتی ہے کہ جان بوجھ کر کسی نے آپ کو ڈاؤن فال کی طرف دھکیلا ہے. پچھلے 2 سال میں یہ جائزہ لیجیے گا کہ آپ کے گھر میں شادیاں کتنی ہوئی ہیں، اور پچھلے 2 سال میں آپ دیکھیں کہ اس دنیا سے اس دنیا کتنے لوگ روانہ ہوئے ہیں یا کتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں خاندان میں. آپ کے پرابلم کا کلو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان 3 جگہوں پر ہے. آپ کا ہاسپٹل وزٹ کبھی نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ آپ خود بیمار ہوں. آپ کا 6th ہاؤس اور 8th ہاؤس اور 12th ہاؤس تینوں ہاؤسز اس وقت یعنی کسی نہ کسی وجہ سے اوپن ہو گئے ہیں. اب ان کو شٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا، ہاسپٹل نہیں جانا ہے. دوسرا، کبھی کسی کی خاندان میں فوتگی ہو جائے تو ڈائریکٹ اس کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے. تیسرا، منگل اور ہفتہ، یہ عمل صرف 3 ہفتے کے لیے کیجیے گا. منگل اور ہفتہ بکرے کی کلیجی منگوانی ہے اگر مل سکے، یا پہلے سے لے کے رکھیں. بکرے کی کلیجی کو آپ نے بہت ہی چھوٹے ٹکڑوں میں چھت پہ ڈالنا ہے. صرف کس وقت ڈالنا ہے؟ منگل کے جیسے سورج نکلے منگل کا اور ہفتے کا ودن فرسٹ آور سن رائز. ذکر جو ہے جی یہاں پر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سورہ علم نشرہ روزانہ پڑھیے مختلف وقفوں میں.
301 مرتبہ. اور تصور کریں کہ آپ نے دکان کے رستے پر اس کو دم کیا ہے، دکان کے سامان پر دم کیا ہے، اپنی ہارٹ پہ کیا ہے، اپنے پرس پہ کیا ہے، اپنے ویکل پہ کیا ہے، اپنے گھر پہ کیا ہے. جتنی بھی ارد گرد انرجی سمبلز ہیں گھر کے، ان سب پر آپ نے کرنا ہے. اور اپنی ذات کے علم شاہ کا جو ذکر ہے یہ روزانہ کیجیے. اس کے ساتھ ایک تصویر دے رہا ہوں، یہ بڑی ملٹیپلی آپ کو یہ نا وہ کر دے گی، ٹھیک کر دے گی. یہ والی جو تصویر اسٹریٹ، حسبن اللہ و نعم الوکیل ہو یا وارث ہو یا نصیر ہو، یہ 313 ہے روزانہ. ابھی تھوڑا سا آپ کا ڈاؤن فال چلے گا، سمجھو کہ اگست میں جا کر آپ کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو. السلام علیکم سر. السلام علیکم وعلیکم سر. السلام. سر وعلیکم تصویر السلام. بتائیے گا، تصویر میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، تصویر پلیز بتا دیں. حسبن اللہ و نعم الوکیل ہو یا وارث ہو یا نصیر ہو. السلام علیکم سر. السلام کتنے علیکم وعلیکم ٹائم؟ سر. السلام. سر میں آمنہ 313. راشد بات کر رہی ہوں. آمنہ راشد. جی سر، فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. سر میرا نام آمنہ ہے اور اسما کی جو تصویر ہے وہ 313 مرتبہ ہے. جی فرمائیے آمنہ راشد. سر میرا مسئلہ اولاد کا ہے، تو میں جو ہے نا وہ تقریباً 1 سال ہو گیا اولاد کی نیت سے نا صدقہ ڈیلی مسجد میں ڈالتی ہوں. اس کے ڈیٹ آف علاوہ برتھ جہاں اور ہسبینڈ کا کہیں نام بولو بیٹا. محمد راشد، اور ڈیٹ آف برتھ 7 جولائی 1983. اچھا ٹھیک ہے. کتے کو کبھی کھانا کھلایا ہے؟ نو سر. ایک روٹی پکا کے روزانہ کتے کے لیے باہر گلی میں ڈالو، پہلا. دوسرا، جمعرات کے دن بولو محمد راشد بھائی کو کہ ایک چھوٹا سا کیلے کا پودا لے آئے اور وہ گھر میں لگاؤ. سر میں نے رکھا ہوا ہے، آپ نے کہا تھا نا ہاں 15 شعبان کو. تو وہ کیوں نہیں ابھی تک؟ شعبان ہو گیا، رمضان، ذوالقعدہ، ابھی تو 3 مہینے ہوئے اس کو آئے ہوئے. چلو اس کو رکھو، سال سے پہلے انشاءاللہ نظام آپ کا سیٹ کر دے گا. اس سے یہ والا ٹوٹکا جو ہے. پر اور سر ذکر کا رستہ نہ غصہ بھی چھوڑیں بہت آپ، آتا ہے. جی سر. ذکر کا رستہ نہ چھوڑیں. سر مجھے نا وہ غصہ بہت آتا ہے، ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، اتنی زیادہ لڑائی ہوتی ہے. انرجیز کولائڈ کریں گی نا 7 پر. آپ کا ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ کتے کو کھانا کھلانا پڑے گا منڈے والے دن اسپیشلی. اس میں ترمیم یہ ہے کہ کتے کے آگے نا اسٹیل کے باؤل میں دودھ رکھو. سر منڈے کا میں دودھ کا باقی صدقہ بھی دیتی ہوں، آپ نے بتایا ہاں تھا کہ کتے کو بھی دینا پڑے گا. ڈیٹ آف برتھ شاید میں نے نہیں غور کیا ہوگا کیونکہ یہاں پر مون کی نیگیٹو نوٹ ڈبل اسٹرینتھ میں موجود ہے، یعنی الگ تھلگ آئسولیشن والی لائف ہے آپ کی 7 کی وجہ سے. لیکن 7 ٹرانسفارمیشن بھی ہے. سر اس کے لیے گائیڈ کر دیں، میں کیا پڑھائی اور مزید اس پہ لے کے آؤں؟ قرآن پاک مزید پڑھوں زیادہ سے زیادہ؟ قرآن پاک پڑھنے سے، قرآن پاک تو پڑھو، پر ایک کام کیجئے کہ کسی بھی نزدیکی مسجد میں نا یہ ریمیڈی کسی کا بھی کوئی مسئلہ بڑا اٹکا ہوا ہو نا، جو بڑی اس میں پھنسا ہوا کہانی میں، تو جو ختم قرآن میں جو کلام پاک استعمال ہوتے ہیں، یعنی 30 پاروں والا قرآن شریف جو ہے وہ لے کر نا کوشش کرو 7 مسجدوں میں بانٹ دو. جی اب سر. اگر آپ جیسے پاکستان میں رہ رہے ہیں تو یہاں پر اس وقت جو اس کی پرائس ہے کم از کم ایک سیٹ کی پرائس 3000 روپے ہے. مطلب ایک ایوریج کوالٹی سر کے میں 30 لیا پارے تھا اگر پچھلے آپ سال خریدو گے. 1500 کا لیا تھا، میرے پاس ہے گھر میں، میں لے ہاں لوں گی کسی کو بھی. تو وہ جو ہے نا آپ جس بھی قیمت پہ ہدیتاً لیتی ہیں تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں پاروں والے کلام پاک کو. جی ٹھیک جی. ہے، کیونکہ پاروں والا کلام پاک میں جتنی کوئکلی ملٹیپلیکیشن میں نے دیکھی ہے نا اس میں برکت میں کلام پاک کی، کیونکہ اپنے ظاہر یکجلدہ کلام پاک کی اپنی برکت ہے، وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن یہ جب بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا 1 بائی 1 سوا گھنٹے میں کلام پاک پورا کر لیتے ہیں، تو یہاں سے ایک الگ ہی انرجی کا فلو شروع ہوتا ہے. سر میں نے خود اب بھی جس پڑھنا شروع کیا تھا، ایک ہاں ہفتے میں پورا قرآن پاک ختم کرتی تھی، منزل پڑھتی ہاں تھی اس کی. ہاں ہاں تو تو خود سر بھی جیسے پڑھو نا تو گھر میں نا پارے والا قرآن شریف رکھو، وہ اٹھا کے پڑھو، اس کا لطف الگ ہے، یکجلدہ کا الگ ہے. جی سر میرے ہسبینڈ کی جاب نا پتوں کی ہے، تو وہ فیصلہ آباد میں ہو جائے، اس کے لیے اس کو ذکر بتا دیں. میں فیصلہ آباد میں اکیلی رہتی ہوں. ہسبینڈ کو ذکر کرنا پڑے گا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور سر سورہ وہ تو نہیں فاتحہ اس کریں کے گے، ساتھ 21 مرتبہ. سر مجھے ہی کرنا پڑے گا، وہ تو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آپ ان کی نیت سے کرو، ساتھ میں 1-2 روز میں نا ایک میری اسماء الحسنہ کی مینیفیسٹیشن میتھڈ آ رہا ہے چینل پر، تو وہ عمل آپ کرنا. اس میں
مختصراً یہ بتا دوں کہ 99 اسماء الحسنہ ہیں، وہ دن اور رات 2 دفعہ آپ نے لکھنے ہیں، ایک خاص کمبینیشن جو اس میں ایکسپلین کیا ہے میں نے. تو 41 ڈیز میں اس میں آپ کی مینیفیسٹیشن پوری ہو جاتی ہے. مینیفیسٹیشن ہے دعا، وش. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک سر. وہ یو. نیکسٹ پاسبل کوشچن، لاسٹ کوشچن السلام پلیز. علیکم اٹس ویری سر. لیٹ. السلام علیکم سر. السلام علیکم. سر بہت ساری السلام علیکم السلام ہیں. علیکم. سر میں کب سے آپ کو کر رہی ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ کب سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں ڈاکٹر طاہرہ بات کر رہی ہوں، کر لوں؟ جی پلیز فرمائیے ڈاکٹر صاحب. اب ڈاکٹرس کو تو باری دینی پڑے گی نا بھائی، یہ مسیحا ہیں، ان کی سن لو پہلے. تھینک یو سو مچ سر. سر میرا ایکچولی بھائی ہے، میرڈ ہے. ایکچولی وہ امی کو بتا رہا تھا کہ جب میں سویا ہوتا مجھے لگتا ہے میرے اندر کوئی چیز جا رہی ہے. 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے. اس سے پہلے نا میرے جو بھائی کی شادی ہوئی تھی نا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اسی کی وائف سے نا مطلب کہ شادی کرتی. ٹھیک ہے، اس میں سے بیٹا جو میرے پہلے بھائی کا ہے وہ بچہ صحیح نہیں ہے. اسے نا میں نے دکھایا، اسے مائلڈ آٹزم، جو آج کل ہر کوئی بچے جو ڈیلے بولتے ہیں یا بہت اسکریننگ یوز کرتے ہیں، وہ بچہ مجھے نا تھوڑا سا شروع سے بچپن، ظاہر ہے میں تو ڈاکٹر ہوں، یہ بہت کم لوگ گھر میں ڈائگنوز لگاتے ہیں، تو مجھے فیل ہو گیا کہ یہ بچہ نا کچھ عجیب سی حرکت، مطلب کہ اس کی نارمل حرکتیں نہیں ہیں. جس طرح چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے یا ہائپر ایکٹیو گھومتا نام رہتا تھا. بتائیے گا اس کا ڈاکٹر صاحب. احمد اس کا نام بچے کا. ڈیٹ آف برتھ. احمد. سر ڈیٹ آف برتھ نہیں مجھے پتا. 4.5 ایئرس کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا ہے. والدہ کا اب کیا میں نے نام ہے؟ اس کا پہلے سارا سحر تھا اور اب سارا رکھا گیا ہے. شادی کے بعد اچھا، یہاں پہلے پر چینج مسئلہ، ہو گیا. ہاں یہاں مسئلہ موجود ہے. والدہ کی لائف میں مسئلہ ہے جو کہ آگے بڑھا ہے مسئلہ، احمد کی لائف میں پھر آیا ہے. کیونکہ دوسرے بھائی سے دیکھنا جو بچہ ہے 7 وہ 8 صحیح 9 ہے. یا 2 کی، ہاں 7 8 9 یا 2 کا آن ہوگا احمد پروبیبلی. اگر تو اس کے بہت ہی یعنی کہ بچکانہ فیچرز ہیں. اسماعیل بہت خوبصورت ہے، تو پرہیپس 2 یا 7 سب کی بہت پیدائش ہے. خوبصورت ہے. ہاں مجھے 2 لگ رہا ہے یہاں پر. مون والے پہ کیا ہے اس بچے کا؟ دیکھو اس کے نا تکیے میں کچھ دن آپ کو لوہے کا چاقو رکھنا پڑے گا کھول کے، چھوٹا سا. جی سمجھ رہے ہو؟ جی جی. یہ ضرور کرنا پڑے گا. اس چاقو یا چھری پر عمل سمجھ لو کیا کرنا ہے. اول آخر 11 بار درود شریف، اس میں 11 بار پڑھنا آیت الکرسی. ٹھیک ہے، اس کے جی بعد سورہ طارق کی آخری 4 آیتیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم سورت رویدا. طارق. سر سورت طارق ہاں کی آخری 4 آیتیں. آخری 4 آیتیں جو ہیں یہ 3 مرتبہ پڑھی جائیں، اور پھر آخری دونوں کل 3 مرتبہ. یہ ڈیلی ذکر رہے گا. یہ چھری جو ہے وہ ہمیشہ رہے اس میں تکیے میں. جیسے یہ چھری رکھو گے 3 سے 4 چیزیں ہوں گی. نمبر 1 پاسبلی پیٹ خراب ہوگا. نمبر 2 الٹی آ سکتی ہے. نمبر 3 سو وامٹنگ تو اس کو ویسے ہی بڑی آتی ہے. ہاں وہ میں دیکھ رہا ہوں نا، اس لیے الٹی اس لیے انٹینسیفائی ہو سکتی. تیسری کیا ہو سکتی ہے، اس کو گر کے کسی جگہ سے چوٹ پاسبل ہے. اللہ نہ کرے ایسا کوئی واقعہ ہو تو بھی عمل نہیں چھوڑنا ہے. دیٹ مینس کہ انرجی فلو ہمارا کنیکٹ ہو گیا ہے، اینڈ ناؤ وی آر ایبل ٹو پینیٹریٹ انسائڈ فار دی فردر ٹریٹمنٹ. تو سر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بیسکلی کیس ہے، پوزیشن کا کیس ہے ڈاکٹر صاحب. انفارچونیٹلی ہی از بین ٹیکن کیئر آف بائی سم ون نیگیٹو. تو اس لیے اس کو آپ کو بلیک سے دور رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور پیور وائٹ بھی اس کو کبھی نہ پہنانا. پیور بلیک، پیور وائٹ نیور گیون. سلور منع، گولڈن منع. اس کو ہلکا نیلا کبھی پہنا دو. براؤن، لائٹ براؤن اس کا کلر موسٹلی پہناؤ. اس کو مٹیالہ رنگ، جو مٹی کا رنگ ہے نا براؤن، اس کلر کے کپڑے اس کو تھوڑے عرصہ پہناؤ. سر ایکچولی 3 سال یہ بچہ ہم سے دور بھی رہا ہے نا، کیونکہ وہ اس کی مدر ہمارے پاس نہیں رہتی تھی اس ٹائم. انہوں نے کہیں اور شادی کرنی تھی، تو اس میں بچے کو یہی تو دنیا کہہ سے رہا ہوں کہ ہم سے بیچارہ ملنے the reason of وہ possession is پھنس mother گیا ہے. only. میں نے آپ کو 1 لائنر شروع میں بول دیا. وہ مجھے ہمیں پتا ہے. دوسرا بچہ جو دوسرے بھائی سے وہ مطلب کہ ہے نا، وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ایکٹیو، کیونکہ وہ بچپن میں ہی ہمارے پاس رہا ہے. وہ بیچارے نے دنیا ہی نہیں دیکھی، تو وہ تھوڑا جانوروں کی طرف اڈکٹ ہے. اس کو لگتا ہے میری دنیا ہی جانور ہے، جو اینیملس دیکھتا ہے ٹی وی میں، کسی کی شرٹ پہ گھوڑا دیکھ لے گا بھاگے گا اس کی طرف. اس طرح وہ یہ پڑھنے میں بڑے بہت پینفل، انٹیلیجنٹ ہے. اتنے ایموشنل اور پینفل ٹاپکس ہیں نا ڈاکٹر صاحبہ. یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسی داستانیں. میں آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، سب کو میں آ جائیں گے. کیونکہ ظاہر ہے اتنے چھوٹے بچے کی انسان تکلیف نہیں سن سکتا ہے جس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے، اور اسے اندازہ نہیں ہے کہ وائی دس از آل از ہیپننگ وتھ می. اسے تو اس کے شعور میں کیپیسٹی نہیں ہے سوال بھی کرنے کی کہ اس کے ساتھ واقعہ کیوں پیش آ رہا ہے. اللہ رحم صحیح فرمائے گا. بات ہے. آپ یہ میتھڈ کیجئے اور اس کے ساتھ
अस्सलाम वालेकुम। आप चाहें तो जब ये जिक्र आप चाकू पे दम कर रहे हो तो एक और इलाज ले लो इसका कि इसी दम को पानी पर भी करके ना वो पानी इसको पिलाओ बिन ठीक है। सारा को, अहमद को। सर चारों 3 कुल और सूरत तारिक की 4 चौथी ला सकते हैं। आप सुन लीजिएगा पॉडकास्ट को ना, रिकॉर्डिंग में सुन लेना दोबारा जी। इसके बाद लास्ट सलाम चलो किसने ठीक किया है। है? आखिरी क्वेश्चन है हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। हेलो, सर वालेकुम सलाम। अब मर्दों में से किसी की बारी आनी चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अख्ताज वालेकुम सलाम दोनों भाइयों को। अख्ताज वल्ताज। सलमान बोल रहे हो? सर मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मोहम्मद सलमान ताजी बात कर रहा हूँ। सलमान तुम होल्ड करो, पीछे मैं किसी और की बात सुन लूँ। तुम तो घर के बच्चे हो, तुमसे बातें करता हूँ बात। अस्सलाम जी वालेकुम। बेटा वालेकुम सर सलाम। मेरा नाम मोहम्मद साजिद। जी मोहम्मद साजिद। सर मैं कराची से हूँ। एक्चुअली जो कि हमारे घर का माहौल ऐसा हो रहा है कि जब भी कुछ फाइनेंशियल सेटअप सही होने लगता है तो मेरी वालदा की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। उनको वैसे शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों होते हैं और एकदम से हाई हो जाते हैं। अभी लास्ट टाइम जो हुआ उनके साथ, तकरीबन जैसे ही हमारा कोई फाइनेंशियल सेट हुआ है तो उनके एक बाजू भी ना काम करना छोड़ गया था। राइट। तो और दूसरा ये कि मैं कोई नाम काम बताना करने की बेटा कोशिश वालदा करता साहबा हूँ। का, वालदा का नाम बताइएगा नसीम अख्तर। जी। नसीम अख्तर। नसीम अख्तर साहबा। तो हम अभी भी तो नसीम नाम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आइडेंटिकल प्रॉब्लम्स है इनकी भी, ब्लड प्रेशर का इनको भी मामला या ब्लड से रिलेटेड कोई इस तरह की चीज आती है जो कि तबीयत खराब हो जाती है। बट स्पेसिफिकली आप फरमा रहे हैं कि ये तब होता है जब कोई खानदान में खुशी की खबर होने वाली हो या बड़ी ऐसी चीज होने वाली हो। ठीक है। घर में जी, आईने हमारे कितने घर लगे की हुए बात। हैं आपके पास? मतलब मेरे कमरे में आईने भी एक है आईने और लाउंज में आईना है जी आपके कोई? जी। हाँ लाउंज में आईना है आपके ना, दैट मीन्स ठीक है बेटा। एक तो ये लाउंज का आईना निकाल दो सबसे पहले, और जी ठीक। लाउंज में जो तुम्हारा सोफा सेट पड़ा है उसकी ना, जहाँ तुम्हारे 2 सोफे ज्वाइन होते हैं ना उसके बीच में एक डिब्बा रखा है, वो देखना वहाँ क्यों रखा हुआ है। पहला तो ये चेक करना। दूसरा ये है कि वालदा साहबा को जो है ना बिला जरूरत घर से कभी बाहर ना निकालो, स्पेशली शादी की तकरीबात में कुछ अर्सा वालदा साहबा को ना एहतियात करवाना। तीसरा जी ये है कि घर में जो भी खुशी की खबर होनी हो वो वालदा को खुशी के फॉर्म में ना सुनाई जाए, वालदा को उसका नेगेटिव पहलू बता के फिर रिवर्स साइकोलॉजी से करके बताई जाए। यानी कि आईना में इसलिए हटवा रहा हूँ, तो आईने में ये है कि ये बीच में बहुत कोई शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। आईना में इसलिए हटवा रहा हूँ कि आईने से आपकी एनर्जी, वालदा साहबा की एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही है। नजर का उनका थोड़ा सा इशू है। ठीक है। और इनकी एक चीज ये भी देखना कि इनकी आई साइट लास्ट टाइम आप लोगों ने कब चेक करवाई थी? तकरीबन 1 ईयर हो गया। हाँ तो अब दोबारा इनको जरूरत है आई साइट इनकी जरूर चेक कराओ। मुझे लग रहा है इनके आंखों में कोई ना कोई इशू आ सकता है अभी, क्योंकि सारी एनर्जी एक ही जगह मुंजमद है। इनको ज्यादातर टीवी मोबाइल ना यूज करवाना। सुबह फजर के टाइम बोलो जब सूरज निकल रहे हो ना, तो सूरज को डायरेक्ट ना देखें, आसमान की तरफ फैलती हुई रोशनी को देखें और दिल में 7 मरतबा पढ़ें सूरह वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। हाँ ये जो सूरह है, सूरह वद्दुहा 7 दफा पढ़ेंगे आसमान को देखते हुए। इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं जब कोई काम करने लगता हूँ ना, जैसे कहीं जॉब या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगता हूँ, तो ऐसा होता है कि जब पैसे होते हैं तो काम मेरे से वो हो नहीं पाता, और जब पैसे नहीं होते तो मेरे जहन में वो चीज़ आती है, लेकिन उस टाइम फाइनेंशियली कोई सेटअप मेरा नहीं बन सकता। और ऐसे कहीं ना डेट मेरी ऑफ कोई बर्थ बोलना साजिद भाई। 9 नवंबर 2000। 9th November है। ओके, the thing will not be very easy for you, you have to struggle hard। देखो बेटा 9th प्रॉपर पैदा हुए हो मीन्स के कमर तुम्हारा नाकिस घर में है। जब तक तुम कुछ ऐसे हिसाबात होते हैं ना, जैसे अभी ये मैं डरा नहीं रहा, यहाँ पर इंसान जब तक अपना पूरी तरह से आंसू नहीं बहा लेता ना किसी चीज के लिए, उसे हासिल नहीं होती। ऐसा फील होता है ना तुम्हें यहाँ पर 9/11/2000 पे पैदा होके, जब तक तुम रगड़ ना दो अपनी पूरी एड़ियां, जब तक नहीं मुराद हासिल होनी है। तो नंबर 1 तो ब्लैक कपड़े खत्म करना। हल सुन लो इस बात का, मैं पहुंच गया हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम पे। ब्लैक कपड़े खत्म करना,
کھٹی اور فرائیڈ چیزیں ہیں. جب بھی کھٹی یا فرائیڈ چیز کھاؤ گے نا, فرائیڈ چیز کیا ہوتی ہے, جیسے تلی ہوئی مچھلی ہوگی, تلے ہوئے پیاز ہو گئے, تلی ہوئی کوئی بھی چیز ہوگی, یہ جب بھی کھاؤ گے کاموں میں رکاوٹ آ جائے گی. تمہیں چاہیے کہ روز صبح جب بھی تم اٹھو تمہارے فریج میں دہی پڑا ہونا چاہیے, میٹھا دہی کے 3 چمچ کھا کے دن کا آغاز کرنا, اور یہ تا حیات پابندی ہے تمہارے اس میں. اب تم کیا کرو گے, تو 25-30 دن تم نے دہی کھائی, اب تم دیکھو گے کہ جو چیزیں تمہیں رکاوٹ فیل ہو رہی تھی نا, یہ 1 بائی 1 کر کے نکل گئی ہیں. گھر سے باہر جب بھی جاؤ جوتوں میں ایک چٹکی نمک ڈال کے جاؤ, جو کھانے والا نمک ہوتا ہے, یہ جوتوں میں ایک چٹکی ڈال دو, اور پھر گھر سے باہر جاؤ ہمیشہ. یہ ہے. اب لاسٹلی سلمان کا کوشچن. جی سلمان بیٹا آ جاؤ, پوچھ لو. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام بیٹا. تاج والتاج. بابا جان میں نے ایک سنا تھا کہ ابھی ریسنٹلی میں تھوڑا بزی تھا تو بات نہیں ہو پا رہی تھی. میں ایک کافی شاپ میں بندے کے ساتھ انویسٹ کیا ہے, تو تھوڑی پرابلمس آ رہی ہیں اس میں. کبھی ابھی پیسے نہیں ہو رہے تھے تو پیسوں کا بندوبست ہوا, تو اب تھوڑے سے دوسرے پارٹنر کے نام ساتھ کیا ایشو آ رہا ہے اس بیٹا کے اندر. پارٹنر کا اور کافی شاپ کا؟ پارٹنر کا نام ابراہیم حمزہ نام ہے, اور سفورا کافی شاپ. تو آج سے یس. دیکھو ابراہیم تمہیں جو ہے نا بہت سنہرے سپنے دکھائے گا, کہے گا کچھ کرے گا کچھ. رائٹ. ابراہیم کی اپنے گھر میں والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ بہت ہی برا میچ پھنسا ہوا ہے. ابراہیم ول ناٹ بی دا گائے یو کین ورک وتھ. سمپل 1 لائن آنسر ہی ہے. سفورا کافی شاپ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ برا ہے, اچھا ہے. سفورا کافی شاپ چلنے والی جگہ ہے. اٹس اے گڈ پلیس, اٹ کین رن. یہ وائٹش پلیس ہے, اچھی خوبصورت جگہ ہے, لیوش اس کی تھوڑی سی ڈیکور لگ رہی ہے مجھے سفورا کافی شاپ کی. فارغ ابراہیم حمزہ اس انسان غلط گھوڑے پہ داؤ لگا بیٹھے. مین پارٹنر یہی ہے, اس پہ اسی کو میں نے پیمنٹ جو بھی کرنی ہے اسی کو ہی کرنی ہے, کیونکہ یہی جو مین بندہ ہے وہ تو ادھر ہوتا ہی تم نہیں. کسی طریقے سے نا اپنی جو بھی انویسٹڈ رقم ہے وداؤٹ لاس یہاں سے ریکور کرو, بابا جی کو بول دو کسی اور نام کے بندے کے ساتھ پارٹنرشپ کرو. ابراہیم تمہیں دکھائے گا کچھ کرے گا کچھ, یہ دیکھنا نا. اور حمزہ ساتھ میں لگا ہوا ہے, مین 6 ایکٹیو ہے. بھولی سی صورت ہوگی, آپ پہچان نہیں سکو گے بہت زیادہ کہ یار کتنا کننگ اور کلیور ہے, تو ہی ول بی لائک دس. یو آر رائٹ بابا. اوکے, میں پھر اپنا اماؤنٹ واپسی ریکور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ریکور کرنے کی کوشش کرو, اور ان قریب تمہارے ذمہ ایک خدمت لگنے والی ہے ناگپور سے, سمجھ رہے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ. تو جو ہے وہ سلما تاجی صاحبہ جو ہے وہ تمہیں ناگپور سے کنیکٹ کر دیں گی. تم اپنا وہاں پر جو ایڈریس ہے وہ وہاں بھیج دینا, تو تمہارے نام پر ایک پارسل آ رہا ہے بیٹا. وہ پارسل تم نے جو ہے نا وہ اسلام آباد روانہ کرنا ہے, بس اتنا سا کام ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بابا جان. ہاں, تھینک یو. کیونکہ پہلے اس کا روٹ ہم نے تھرو UK بنایا تھا. جو بھی چیز ناگپور سے اس خادم حقیر غلام ڈور میٹ سے بھی کم تر درجہ رکھنے والے کے لیے آ رہی ہے, اس کو ہم ابھی ڈسکلوز بھی نہیں کریں گے. اور لاسٹلی اب کلوزر ہے پروگرام کا. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ہے. ابھی نہیں سلما تاجی صاحبہ, ابھی ہم نہیں, جب تک نہیں ہم بتا نہیں رہے, ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. جی فرمائیے حکم, آپ تو خاموش بیٹھی ہیں آج, فرمائیے. یہ ایک ان کا نا مسئلہ پھنسا ہوا ہے بہت زبردست, روبی رزاق صاحب. تو آپ روبی جی آ جائیں, اپنا مسئلہ بیان کریں. روبی, ان کا مسئلہ یہ ہے, ان کا کچھ پیمنٹ وغیرہ کا ایشو ہے. ان کو کسی سے کلیکٹ کروانا ہے اور وہ مل نہیں رہا ہے. کسی سے لے کے کسی کو دیا ہوا ہے, اور جس کو دیا وہ ان کو ریٹرن نہیں کر رہا. جن سے لے کے دیا وہ ان کو پش کر رہے کہ ہمیں ریٹرن واپس کرنا ہے ان کی رقم. کچھ ایسا مسئلہ ہے ان کا. پہلی بات تو ایسے کسی معاملات میں کسی کو پڑھنا نہیں چاہیے, یعنی کہ انسان کسی کے بھلے میں اپنا کا نقصان کر بیٹھتا ہے. تو ادھر بہرحال وہ جو بات ہو رہی تھی, ہم یہ فرما رہے تھے کہ سوری عرض کر رہے تھے کہ پہلے ہم نے اس قیمتی ترین تحفے کا UK سے روٹ بنایا تھا, پر اب میں نے سوچا کہ وہ مزید دیر ہو جائے گی تھرو UK, تو اب آپ سلمان سے کوآرڈینیٹ کیجیے گا, تو وہ اسے باحفاظت ریسیو کر کے اور وہ پھر اسلام آباد روانہ کریں گے انشاءاللہ.
چیز کو, اور پھر ہم جو ہے وہ اسے بریک کریں گے. اور بریک کیا کریں گے پتہ نہیں کیا کریں گے, اس میں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے کسی کو, ہے نا. مجھے تو ہونا ہی ہے شاید. تو ایک بار میں وہ آپ کو بھی نہیں ہونے کا سر, آپ کو نہیں آنے کا سر. آپ تو آپ کو تو ہارٹ اٹیک بچانے کے لیے آ رہا ہے بلا وہ. کے رکھنی ہے میں نے. نہ یہ دیکھیے ایسا ہو نہیں سکتا نا, ایسا ہو نہیں سکتا. ایمبولینس بلا کے رکھنی پڑے گی, ایسا گفٹ ہے, یہ ایسی چیز ہے. اور جب انشاءاللہ آ جائے گی تو پھر یہ سلمان جو ہے وہ انشاءاللہ سے روانہ کریں گے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا روبیز کوسچن اباؤٹ کے وہ خود موجود نہیں ہے تو مجھے کچھ تفصیلات ان سے لینی تھی. مثلاً کہ جو پیسے لیے گئے ہیں ان کا نام کیا ہے, اور جو نہیں دے رہے ان کے نام کیا ہے, تو اس حساب سے کچھ حساب کی تدوین بیٹھتی ہے. تو میں معذرت خواہ ہوں اس ڈیٹیل کے بغیر. کوشچن کے بعد میں آپ کو یہ کر دوں گی, پرووائڈ جی کرا دوں ضرور. گی. پھر آئیے اب اجتماعی دعا اور شروع کرتے ہیں جی. سر ایک اور ہے بس لاسٹ. جی فرمائیے. زمارہ بطول صاحبہ ہے. آپ کی آواز ایکو ہو رہی ہے. زمارہ جی بطول مجھے بھی قاضی کا سنائی کیا دیتی میٹر ہے؟ ہسبینڈ کا ان کا غالباً کوئی میٹر چل رہا تھا. جی کیا کوشچن ان کا؟ ان کا یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے کوئی ہاؤس لے رکھا ہے تو ان کو الاٹ نہیں ہوا. 26-30 لاکھ روپے ان کے پھنسے ہوئے, آپ اور کی آواز جن سے دبی لے دبی ہو رہی ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس وقت. اب آپ کو بھی اپنا مائک بند کرنا پڑے گا. ہم نیکسٹ پہ زمارہ بطول کو دیکھتا ہوں ان باکس میں, اگر کوئی ان کا میٹر آیا تو I'll attend her انشاءاللہ tomorrow morning. جی اور ان کو کہیے گا مجھے اب ایک ٹھیک ہو گیا ان ہے. باکس میسج کر دیجیے. ٹھیک, اب جی وہ فرحان صاحب مائک انمیوٹ کر رکھا تھا اس وجہ سے. نہیں, پھر ابھی سے بھی ہو واپس آ گیا, رہی ہے. انہوں نے پھر سے انمیوٹ کر دیا. اچھا میرا خیال میں اب ٹھیک ہے بس. 1:30 بج رہا ہے رات کا, اور کافی دیر ہو چلی. انڈیا میں رات کے 2 بج رہے ہیں. ناگپور مزارت کھلنے کا ٹائم آ گیا ہے تھوڑی دیر میں. ہم اب جو ہے وہ سب سے اجازت چاہتے ہیں. آئیے جی سب کے لیے اجتماعی دعا فرما دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سر میرے لیے خاص دعا کیجیے گا, آفس کا مسئلہ اللہم حل ہو صلی جائے. علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا أنت خير الرازقين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہ پاک اس بابرکت محفل اور آج پیش کیے گئے کلام کے طفیل ہم غریبوں کو معاف فرما, ہم کمزوروں کو بخش دے, ہماری خطائیں بخش دے, ہمارے نظری گناہ, سمعی گناہ, دماغوں میں چلنے والی نیتیں, ان سے کریٹ ہونے والے گناہ, جتنی بھی قلب کی سیاہی ہے ہم سے دور فرما دے میرے مالک. اللہ پاک جتنے بھی محفل کے حاضرین ہیں ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما. ان کے گھر سے قرض, مرض, علت, قلت اور ذلت سب چیزیں دور فرما میرے مالک. تمام تاجیوں کے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے میرے پروردگار. تمام تاجیوں کے گھروں میں, طالبین کے گھروں میں, ہر مومن انسان کے گھر میں رزق کی فراوانی عطا فرما. جو لوگ کسی بھی مصیبت میں گرفتار میں ہے, ہسپتال میں ہے, جیل میں ہے, مسئلے میں ہے, قید میں ہے, اللہ پاک ان کے مسئلے حل فرما. جنہوں نے اولاد کے لیے دعا کا کہا ہے اللہ پاک ان کو نیک صالح
اور اللہ پاک کی عبادت کرنے والی عابد زاہد ساجد اولاد عطا فرما۔ آمین جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جنہوں نے شادیاں کا کہا ہے، اگلی محفل کو برپا ہونے سے پہلے ان کے گھروں میں رشتوں کے انبار لگا کے میرے پروردگار۔ آمین جن کے گھروں میں خاص طور سے بیماریاں ہیں، قرضہ ہے، ادا نہیں ہو پا رہا، درس خواہ درس بازو کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں، اللہ پاک ان کے صدقہ تاج الاولیاء کے غیب کے خزانوں میں سے ان کو ادا کر دے۔ آمین ہمیں اپنی مرشد سے ایسا عشق عطا فرما، ایسا عشق عطا فرما کہ جسم کے روئیں روئیں سے حق تاج والتاج کی آواز آئے۔ آمین جو امانتیں ہمیں دی ملنے والے ہیں، ہمیں ان امانتوں کا اہل بنا۔ آمین قاضی میر محمد علی شاہ تاجی زندہ ولی کی روح پاک سے ہم سبوں کو فیض عطا فرما۔ آمین قاضی بابا کی بارگاہ میں ہمیں سر جھکائے پیش نہ کرنا، سر بلند پیش کرنا۔ قاضی بابا کا ہاتھ ہم سب کے سر پر تا قیامت رہے، اور وہ بھی کیوں نہ ہو جس ہستی کو شہنشاہ کتب مدار عالم نے اپنا بھائی کہا ہو، اس ولی کا کیا درجہ ہے، سبحان اللہ۔ ان کی روح کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کی روح کو کروٹ چین نصیب فرما میرے پروردگار، ان کے مزار برکتوں کا معجزات کا دروازہ بنا۔ قاضی سید امجد علی شاہ تاجی جد امجد کو ان کا ایسا مقام عطا فرما جس کے وہ اہل ہیں میرے پروردگار۔ تمام یہ ارواح کو اپنے پاس راحت و اطمینان کے ساتھ رکھ، اور ہمیں جنت میں ان کی ہم نصیبی فرما۔ آمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و سیدنا مولانا محمد وسلم اللهم آمین۔ آمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، السلام علیکم۔ Thank you for joining us. Thank you.